الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم سامعین، یہ انسانیت اور زمین پر زندہ و جاوید اور چلتا پھرتا یہ انسان یوں تو اس کی عمر کئی ہزار سالوں پر محیط ہے، لیکن کتنی ہی مرتبہ ایسے مواقع آئے جب یہ انسان مرتے مرتے بچا اور یہ انسانیت دم توڑتے توڑتے بچی اور جاں کنی کے عالم میں سے پھر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹی ہے۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ انسانیت کی کشتی منجھدار میں کچھ اس طرح سے پھنس گئی کہ نکلنے کی ساری امیدیں منقطع ہو گئیں، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انسانیت کی کشتی کو منجھدار میں سے نکالا۔ اور کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ انسانیت کا سفینہ حیات سمندر کی موجوں کے تھپیڑوں میں آ کر غرق ہونے کے قریب ہو گیا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے انسانیت کو بچایا، اسے نئی زندگی عطا کی۔ اور آخری مرتبہ جب ایسا ہوا وہ 6 صدی عیسوی کی بات ہے۔ 6 صدی عیسوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو دنیا کا نقشہ تھا، جو عالمی منظرنامہ تھا اور پوری دنیا کا جو ماحول تھا، وہ بہت ہی محیط، ڈراؤنا اور مایوس کن تھا۔ زندگی کی کوئی امید باقی نہیں رہی تھی، اور عقل مند اور جو کچھ دانا قسم کے لوگ باقی رہ گئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ انسانیت اپنے آخری مراحل میں ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہی ہے۔ کیا یہودیت، کیا عیسائیت، کیا مجوسیت اور ہندو مت، بدھ مت، تمام مذاہب کا صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا جس میں روح نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صرف چند رسومات تھی اور اپنے من گھڑت عقائد تھے جن پر لوگوں کو ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ انہی کو ادا کر کے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ یہودیت صرف رسومات کا ڈھانچہ، عیسائیت تو اپنے ابتدائی مراحل میں ہی تحریف کا شکار ہو گئی تھی۔ ہندوؤں کے یہاں تو اور برا حال، ان کے یہاں تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنی،
آدمی کے زندگی کے ایام اس کے لیے بالکل ناکافی، یہ حال تھا۔ اور بھی دیگر برائیاں تھیں ہندو مذہب میں، بطور خاص جو طبقاتی تقسیم تھی، اور انہوں نے ایک طبقے کو بالکل جانوروں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا اور ایک کو خدائی درجہ عطا کر دیا تھا۔ ایرانیوں کے یہاں یعنی مجوسیت میں بھی آگ کی پوجا، سورج کی پوجا، دوسرے مظاہر کی پوجا عروج پر تھی، اور عربوں کا تو جو حال ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے بھی جا بجا کہا ہے۔ اور لڑکیوں کے سلسلے میں جو ماحول ہو گیا تھا، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اگر لڑکی کی پیدائش کی خبر کوئی سن لیتا تھا تو چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی تھی، مایوس ہو جاتا تھا اور اس فکر میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ اس کا میں کیا کروں، ذلت کے ساتھ اسے باقی رکھوں یا عزت کے ساتھ اسے دفنا دوں۔ وہ خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح ہر قبیلے کا اپنا الگ ایک بت تھا، کسی کو حبل، کسی کو لات، کسی کو منات، اس طرح کے نام رکھے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں، شروعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 610 عیسوی میں۔ اس کے بعد سے 23 سال کے اندر ایک قلیل مدت میں دنیا نے ایسا انقلاب دیکھا، ایسا بدلاؤ دیکھا، ایسی تبدیلی دیکھی، ایسی چینجنگ دیکھی کہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ دنیا کو ایک نئے مذہب کی طرف بلایا، ایک دین کی دعوت دی، اور چند سالوں میں کایا پلٹ دی۔ بڑی بڑی حکومتیں، رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، سب کے پرخچے اڑا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے پوری دنیا میں اور تمام عالم میں حضور کا پیغام عام کر دیا۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی روح ان میں پھونکی، وہ کون سا نسخہ کیمیا تھا، وہ کون سی جادوگری تھی کہ جس کی وجہ سے چند سالوں کے اندر اتنا زبردست انقلاب دنیا نے دیکھا۔ وہ شراب اور جوئے کے عادی، نسل در نسل جن کی جنگیں ختم نہیں ہوتی تھی، جن کے یہاں حرب بسوس، حرب داجس اور حرب الفجار نامی جنگیں، جن کے تذکروں پر وہ فخر کرتے تھے اور محفلوں کو گرمایا کرتے تھے۔ ایک شاعر اپنے شعر میں کسی جنگ کا تذکرہ کر دیتا تھا جو سینکڑوں سال پہلے یا پھر دہائیوں پہلے ہو چکی تھی، مگر اس کے تذکرے کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی اور دوبارہ جنگ گرم ہو جاتی تھی۔ ایسے دل دادا لوگ جنگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسی تبدیلی پیدا کی کہ مکے کے جو 13 سال ہیں ان میں کسی بھی صحابی نے کسی کافر پر اقدام نہیں کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو کسی نے حملہ نہیں کیا کافروں پر اپنی طرف سے۔ کمال کا ضبط تھا،
کمال کا کنٹرول تھا. ایک طرف تو وہ شراب پیتے تھے اور اس کے دل دادا تھے. مولانا حالی نے بیان کیا ہے شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، جوا ان کا دن رات کی دل لگی تھی. لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے اور حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں چھلکتے ہوئے جام ہے اور آخری درجے کی خواہش ہے پینے کی، لیکن حضور کا فرمان جیسے ہی سنایا جاتا ہے تو ہونٹوں کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، جگر کی جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے اور فوراً وہ جام اپنے ہاتھوں سے زمین پر ڈال دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ اس کا سب سے بڑا جو عنصر ہے یا پھر جو وجہ ہے وہ ہے ایمان راسخ، یقین کامل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی دوا سب سے پہلے کی جو ساری بیماریوں کا جڑ تھا. برائیاں تو بے شمار، بد اخلاقیاں بے شمار، وہ کجرویاں بے شمار، ان کی عادات میں چال چلن میں جو بیماریاں تھیں وہ بے شمار. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے اصلاح شروع فرمائی وہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس سے اصلاح کا آغاز ہوا اور ان کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کیا، ایسا ایمان راسخ پیدا کیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے اور دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی کمی واقع نہ ہو. ایسا ایمان تھا کہ بڑے بڑے دنیاوی مظاہر ان کی نظروں میں پھیکے پڑ گئے. دنیا کی رونقیں، دنیا کی ساز و سامان، دنیا کی جلوہ سامانیاں اور اس کے حسن و جمال ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتے تھے. اب مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہے، ربیع بن عامر کا، جو رستم کے دربار میں گئے تھے. رستم سونے کے تخت پر ہیرے جواہرات اس کے تاج میں جڑے ہوئے، زبردست دنیاوی جتنے مظاہر ہو سکتے تھے، خوبصورتیاں جتنی ہو سکتی تھی سب جمع کر رکھی. ربیع بن عامر پھٹے پرانے کپڑوں میں وہاں پہنچتے ہیں اور اس جلال ایمانی کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ دربار میں اپنے چھوٹے سے گھوڑے کے ساتھ اور جو جنگ کا سامان ان کے جسم پر تھا اس کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اور روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں یہاں خود نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے مجھے بلایا. اگر اسی طرح آنے دو تو میں آتا ہوں، ورنہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں. رستم نے اس کو بلایا، عزت دی، بات کی تو دنیاوی مظاہر کی کوئی ان کی نگاہوں میں قیمت نہیں. حضرت جعفر طیار کا واقعہ ہے، نجاشی کے یہاں گئے تو جھکے نہیں سجدے میں، جو وہاں ان کا معمول تھا لوگوں کا بادشاہ کے سامنے جھکنے کا، حضرت جعفر طیار گئے تو جھکے نہیں. ابو العاص عمرو بن عاص نے شکایت بھی کی، شکایت کی کہ اس نے آداب بجا نہیں لائے. مسلمان جو آئے ہیں دربار میں تو بادشاہ کو روایتی سجدہ نہیں کیا ہے. تو حضرت جعفر نے تعویل نہیں کی، جھجک کے ساتھ جواب نہیں دیا، صاف لفظوں میں کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے. آخرت کی زندگی کا ایسا تصور حضور نے پیدا کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے آخرت کو دیکھ رہے ہیں.
آخرت ان کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی، اس کی نعمتیں، وہاں کی آسائشیں ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے، جہنم کے عذاب ان کی نظروں کے سامنے ہوتے تھے۔ اسی لیے دنیاوی زندگی کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور جہاد میں اپنی جان کو قربان کرنا فخر کی بات سمجھتے تھے۔ انس بن نضر کا واقعہ مشہور ہے، احد کے میدان میں جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور کافروں کے نرغے میں کود پڑے اور یہاں تک لڑے کہ شہید کر دیے گئے۔ ان کے جسم پر 70 سے زائد زخم تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جب انہیں سولی پر لٹکایا گیا تو انہوں نے کہا تھا فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، اگر اللہ کی راہ میں میری موت آتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پر زمین پر گروں گا، مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ تو آخرت کی زندگی کا اس درجہ محبت، دنیاوی زندگی کی اس درجہ حقارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مواعظ کے ذریعے، اپنی اصلاح کے ذریعے، اپنے تزکیے کے ذریعے ان کے دلوں میں پیدا کر دی۔ اور بھی دیگر بہت سی خصوصیات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر وہ جان دیتے تھے، ایمانداری، امانت داری، وفا شعاری، عہود کی پابندی، اور دیگر کتنی ہی خصوصیات تھی جن کی بنا پر وہ چمکے، دنیا پر چھائے۔ ضرورت ہے کہ آج ہم بھی ان صفات کو، ان خصائل کو، ان عادات کو، ان اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، اس لیے کہ صرف سرکاری طور پر مسلمان ہونا اور دنیا کے سامنے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو غلبہ نہیں مل سکتا جب تک کہ حقیقی صفات، اسلام کی مطلوبہ صفات، ادخلوا فی السلم کافہ والی صفات مسلمان اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک عزت نہیں مل سکتی، غلبہ نہیں مل سکتا، ظہور نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں ان کی تکریم نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ وہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور ایک ضروری بات جو وقف ترمیمی بل سے متعلق مجھے عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے جو باہر سے تشریف لائے ہیں انہوں نے بھی واٹس ایپ وغیرہ پہ ایک وہ QR کوڈ دیکھا ہوگا، اور اسی طرح کچھ تحریریں بھی پڑھی ہوں گی جس میں ایک ای میل بھیجنا ہے، تو اس سلسلے میں اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اس لیے کہ یہ بڑی سازش ہے، مسلمانوں کی املاک کو ہڑپنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مساجد، مدارس، خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان اور دیگر مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہتھیانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں بیداری کا ثبوت دیں۔ اگر ہم کسی بھی طرح اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، اسی طرح اپنے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، کسی بھی طرح سے ہم اگر مسلمانوں کے کسی مفاد میں کام آ سکتے ہوں تو اس میں کوشش کریں۔ تو میری درخواست ہے کہ وہ آپ ای میل ضرور بھیجیں، ضرور مخالفت میں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔